مسئلہ توسل میں دلائل کے بعد عبارات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ یہ ماخذ نمبر 10 امام ابن تیمیہ کے بارے میں للڑ برادری میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے ماسٹر امین اینڈ کمپنی کا، وہ اور ڈاگے صاحب کا، وہ امام ابن تیمیہ کو گمراہ سمجھتی ہیں، جبکہ مولانا سرفراز کی پارٹی وہ امام ابن تیمیہ کو اکابرین اہل سنت، شیخ الاسلام، وہ یہ القاب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل بحث ہے ابن تیمیہ کی شخصیت کے بارے میں۔ تو اس میں اگر کوئی ابن تیمیہ کا انکار کرے تو مولانا سرفراز خان نے باب جنت میں بھی، سماع الموتیٰ میں بھی اور بھی بعض مقامات پہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام اور اہل سنت کے اکابر میں تسلیم کیا۔ اس لیے جب ان پہ جرح ہو تو یہ حوالے آپ کے پاس ہوں۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا دُعَاءُ الرَّسُولِ وَطَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنْهُ، رسول کو پکارنا اور حاجات آپ سے طلب کرنا، وَطَلَبُ شَفَاعَتِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ، یا آپ کی قبر کے پاس۔ یہ ذہن میں رکھو، امام نے تشریح کی ہے الرد علی الاخنائی، اور یہ الصارم المنکی ہے ابن عبد الہادی کی، اس میں بھی یہ امام کا شاگرد ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان دیت کا تحقق ہے داخل الحجرہ، جو حضرت ام المومنین کے حجرہ کے اندر جائے وہ عند القبر ہے، اور جو حجرہ سے باہر ہے تو وہ ہے بعید، اور جو دیوار عمر بن عبدالعزیز کی ہے، اندر حجرہ ہے آپ کی قبر اس میں ہے، باہر دیوار ہے، عمر بن عبدالعزیز نے دیوار بنوائی تھی، اور اس دیوار کا دروازہ نہیں ہے۔ تو وراء الجدار ابعد ہے، اور موجودہ جو صورت ہے، ابھی عرب والوں نے آپ کے روضہ کی تاریخ پر نیٹ پر بھی وہ نقشہ دیا ہے، اور روضۃ النبوی کا، اور پوری ڈیٹیل دی۔ تو
موجودہ صورتحال ہے 5 دیواریں، ایک حجرہ کی دیوار ہے، ایک عمر بن عبدالعزیز کی دیوار ہے، اور 2 ڈبل دیواریں نور الدین زنگی کی ہیں، اور پھر شبکہ کی دیوار ہے، اور اس کے بعد جہاں زائر کھڑا ہوتا ہے وہ شبکہ کی سامنے والی دیوار سے بھی دور جگہ بنی ہے، جہاں سے زائر چلتے ہیں۔ پھر شبکہ کے آگے 2 شرطے ہوتے ہیں فوجی، ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے، اور زائر اس سے بھی آگے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو اندہ قبر ہی جہاں کہہ رہے ہیں، اندر روزہ تجھے ابعد ہے، اور موجودہ للڑ واہیاتی یہ قائل ہیں مسجد نبوی کی حدود سے۔ آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں بھی، تسکین الاذکیاء میں بھی، اور تسکین الصدور میں بھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے سے مولوی سرفراز نے یہ لکھا کہ مسجد نبوی میں جتنی پست آواز سے درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، تو سماع کی حدود ہے مسجد نبوی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور مسجد نبوی یا موجودہ صورتحال روزے کی، تو امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ 4 ائمہ متفق ہیں کہ یہ سلام کا سلام فی الصلاۃ، یہ سلام اس طرح ہے جیسے نماز والا سلام ہے۔ تو نماز والے سلام میں کیا ہے؟ سماع کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ للڑ اندل قبر کے سماع کے قائل ہیں یا دور کے سماع کے قائل؟ اندل قبر جب ہے ہی نہیں تو اندل قبر پہ جگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو اندیت متعین ہو کہ اندل قبر بنتا بھی ہے یا نہیں، تو اندل قبر نہیں بنتا، اندیت اور وراء الجدار ابعد، اور بعید سے سماع کا قائل بالاتفاق مشرک ہے۔ تو للڑ بالاتفاق مشرک ہے بے اقرارہم۔ تو پہلے یہی متعین کر لو کہ اندل قبر ہے یا نہیں۔ تو اگر اندل قبر بھی کوئی پہنچ گیا تو طلب شفاعت ہی اندہ قبر ہی او بعد موت ہی، یعنی قبر کے نہیں، آپ کا وجود مبارک موت کے بعد جب دفن نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کوئی شفاعت طلب کرے، فَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ، یہ صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ قصد الدعاء عند القبر، قصد الدعاء عند القبر یا قصد الدعاء عند القبر مشروعاً، اگر یہ قصد پڑھو مصدر، قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعلہ الصحابۃ والتابعون، اگر آپ کی قبر سے شفاعت طلب کرنا جائز ہوتا تو صحابہ اور تابعین کرتے۔ فَكَذَلِكَ السُّؤَالُ بِهِ فَكَيْفَ بِدُعَائِهِ وَسُؤَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي الْحِكَایَةِ الْمُنْقَطِعَةِ، یہ حکایت وہی جو حضرت علی کے ذمہ لگائی، کذب، بلکہ یہ حکایت امام مالک کے ذمہ ایک لگی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے امام مالک پر، مخالف لاقوالہ، یہ امام مالک کے اقوال کے بھی خلاف ہے، باقوال الصحابۃ والتابعین۔ اذا کان احد منہم لم یستقبل القبر،
للدعاء لنفسه فضلا ان يستقبله ويستشفع به یقول له یا رسول اللہ اشفع لی ادع لی، کہتا ہے جب اپنی دعا مانگتے تھے تو قبر کی طرح منہ نہیں کرتے تھے، فضلاً چے جائے کہ وہ استقبال کریں قبر کا، یا یوں سفارش کریں یا رسول اللہ اشفع لی ادع لی، اور یشتکی یا آپ کی طرف شکایت کرے الی المصائب فی الدین والدنیا، دین دنیا کے مصائب کی، او یطلب منہ او من غیر ہی من الموتى من الانبیاء والصالحین، یا طلب کرے آپ سے یا دوسرے مردوں سے، کون مردے یعنی انبیاء اور صالحین، او من الملائکۃ الذین لا یراہم، یا ان فرشتوں کو کہے جو اس کے سامنے نہیں کہ میرے لیے شفاعت کرو، اور یشتکی الیہم المصائب، یا ان کی طرف مصائب کا شکوہ کرے، فإن ھذا، یہ کل کا کل طلب شفاعت آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، من فعل النصارى، صحیح کر لو، یہ عیسائیوں کا فعل ہے، بغیرہم من المشرکین، اور جو ان کے علاوہ مشرکین ہیں، ان جیسے ہیں مبتدعۃ ھذہ الامہ، اس امت کے بدعتی، لیس ھذا من فعل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم من الاحسان بالاحسان، بلا مما امر به احد من الائمہ، احد لفظ من الائمۃ المسلمین، تو یہ فعل کس کا ہے بھائی؟ من فعل بغیرہم من المشرکین، یہ الفعل لفظ نہیں ہے، من فعل یہ مضاف ہے، الف لام نہیں آئے گا، غیر من المشرکین، ومن زاہم، اور جو ان جیسے ہیں، کون؟ مبتدعۃ ھذہ الامۃ، اس امت کے بدعتی، تو یہ صحابہ مہاجرین انصار ان کا یہ فعل نہیں ہے۔ ماخذ نمبر 2، فمثل ھذا الامام کیف یشرع دینا لم ینقل عن احد من السلف ویعمر الامۃ، یہ صحیح کرتے جاؤ، عبارتیں بہت غلط لکھی ہیں، عن احد من السلف ویعمر الامۃ ان یطلب الدعاء والشفاعۃ والاستغفار بعد موت الانبیاء والصالحین منہم عند قبورہم، وہو امر لم یفعلہ احد من سلف الامۃ۔ یہ امام مالک کے ذمہ ایک جھوٹی حکایت ہے، اس پر رد کر رہے ہیں کہ امام مالک نے استشفاء کیا، وسیلہ پیش کیا، تو اس پر فرما رہے ہیں کہ اس جیسا امام مالک جیسا امام کیسے ایسا دین بنا سکتا ہے جو سلف صحابہ سے ثابت ہی نہیں، اور حکم دے سکتا ہے امت کو کہ دعا اور شفاعت اور استغفار انبیاء اور صالحین کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے پاس طلب کرو، عند قبورہم، وہو امر لم یفعلہ احد من سلف الامۃ، یہ ایک ایسا کام ہے جو صحابہ تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔
اس کے بعد اگلی عبارت ہے لو کانت الحکایت صحیحۃً ان یطلب منہ الدعاء والشفاء، اگر یہ حکایت صحیح ہوتی کہ طلب کرے آپ سے، یا ان یطلب منہ الدعاء، طلب کی جائے آپ سے دعا اور شفاعت دنیا میں، عند قبر ہی، آپ کی قبر کے پاس، ومعلوم ان ھذا لم یأمر بہ النبی بلا سنہ لامتہ، نہ تو پیغمبر نے اس کا حکم دیا، نہ امت کے لیے مسنون قرار دیا، ولا فعلہ احد من الصحابۃ والتابعین، اور نہ کسی ایک نے کیا صحابہ سے، تابعین سے، ان کے لیے احسان ہے، اور ولا استحسنہ احد من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں میں سے بھی کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ ماخذ نمبر 13، احداہا، ایک یہ ہے کہ پکارے غیر اللہ کو، وہو میت او غائب، پھر میت غائب کٹھا آ رہا ہے، اس حال میں کہ وہ میت ہے یا غائب ہے، سواء کانا من الانبیاء والصالحین بغیرہم، یہ برابر ہے کہ وہ میت یا غائب انبیاء سے ہو یا صالحین یا ان کے علاوہ سے، اور یوں کہے یا سیدی فلاں، اے فلاں بزرگ میری مدد کر، میں تیری پناہ میں ہوں، استجیر بک واستغیث بک، میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، انصرنی علی عدوی، میرے دشمن کے خلاف میری مدد کر، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، اس سے بھی بڑا ہے کہ کہے میری مغفرت کر اور میری توبہ قبول کر، کما یفعلہ طائفۃ من الجہال المشرکین، جیسے جاہل مشرکوں کا طائفہ یہ کام کرتا ہے، بہذا شرک بہم، یہ ان کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دوسرا یہ کہ میت یا غائب کو کہے من الانبیاء والصالحین ادع اللہ لی وادع لنا ربک واسأل اللہ لنا، کما تقول للنصارى، کما تقول النصارى لمریم، یہ النصارى لفظ ہے، للنصارى نہیں، حضرت مریم کو جیسے عیسائی کہتے ہیں، بہذا ایذن لا یستریب عالم انہ غیر جائز وانہ، ہم نہیں ہے، ہوئے، انہ من البدع التی لم یفعلها احد من سلف الامت۔ اگلی عبارت ہے مذہب الائمۃ الاربعہ، چار اماموں کا مذہب، مالک، ابی حنیفہ و شافعی و احمد وغیرہم من ائمۃ الاسلام، ان الرجل اذا سلم علی النبی، ان اماموں کا مذہب ہے کہ جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرے، وَأَرَادَ يَدْعُو لِنَفْسِهِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور اپنے لیے دعا مانگنے لگے تو رخ کدھر کرے گا؟ قبلہ کی جانب، آپ کی قبر کو پشت اور قبلہ کی طرف منہ۔ وَاخْتَلَفُوا فِي وقت السلام علیہ، اس پر چاروں ائمہ متفق ہیں کہ دعا کرے گا تو قبر کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، اللہ سے دعا مانگنی ہے تب بھی قبر کی طرف پیٹھ ہوگی، کعبہ کی طرف منہ ہوگا، اور وہاں صورت یہی ہے کہ کعبہ کی طرف منہ ہوتا ہے تو قبر کو بالکل پشت ہوتی ہے۔ ہاں بھئی، وَاخْتَلَفُوا فِي وقت السلام فَقَالَ الثَّلَاثَةُ،
تین امام کہتے ہیں مالک، شافعی، احمد، یستقبل الحجرۃ ویسلم علیہ من تلقاء وجہہ، کہ سلام کے وقت حجرہ کی طرف منہ کرے گا، رخ کرے گا اور سامنے سے سلام کہے گا۔ وقال ابو حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ لا یستقبل الحجرۃ، یہ تا لفظ ہے، یہ ساتھ ساتھ صحیح کرتے جاؤ، لا یستقبل الحجرۃ وقت السلام، کہ حجرہ کی طرف استقبال نہیں کرنا سلام کے وقت، کما لا یستقبلها وقت الدعاء، جیسا کہ دعا کے وقت حجرہ کی طرف رخ نہیں کرنا، باتفاقہم، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ ثم فی مذہبی قولان، قیل یستدبر الحجرۃ وقیل یجعلها عن یسارہ، کہ آگے منہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ حجرہ یعنی قبر کی طرف پیٹھ ہوگی، اور ایک ہے کہ اس کو یسار پہ رکھے گا۔ یہ نزاع ان کا سلام کہے۔ وَأَمَّا فِي وقت الدعاء فَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لَا الْحُجْرَةَ، دعا کے وقت اتفاق ہے کہ وہ منہ کس کی طرف کرے گا؟ قبلہ کی طرف، نہ حجرہ کی طرف، یہ قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ماخذ نمبر 15 ہے، ان الذین یدعون الانبیاء والصالحین بعد موتہم عند قبورہم من المشرکین، جو عند القبور انبیاء صالحین کو پکارتے ہیں، پکار عام ہے، تو وہ کون ہیں؟ مشرکوں سے ہیں۔ الذین یدعون غیر اللہ کالذین یدعون الکواکب والذین یتخذون، یہ نتخذو نہیں ہے، یتخذو ملائکۃ ونبیا اربابا، جنہوں نے یتخذ الملائکۃ، الملائکہ یہاں غلط لکھا ہے، والنبیین اربابا، جو بنا لیا فرشتوں اور نبیوں کو رب۔ تو یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ من المشرکین، اور ہے کیا؟ عند قبورہم، دور سے نہیں، عند قبورہم، قبروں کے پاس۔ آگے ماخذ نمبر 16، فَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ مِنْ خِطَابِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَفِي مَغِيبِهِمْ، یہ خطاب جو ہے دعا وغیرہ کا انبیاء، صالحین اور ملائکہ کو کرنا ان کے مرنے کے بعد قبروں کے پاس سے، یا جیسے فرشتے ہیں غیب ہیں ان کو، بخطاب و تماثیلہم ہوا اعظم انواع الشرک الموجود فی المشرکین، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو موجود ہے مشرکوں میں۔ 17ویں عبارت ہے، اما زیارت البدعیۃ فیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا زیارت شرعی ہے اور دوسری زیارت بدعیہ۔ بدعیہ زیارت کیا ہے؟ التی یقصد بہا یا یقصد بہا ان یطلب من المیت، قصد کرے کہ میت سے طلب کرے گا الحوائج، والحوائج نہیں ہے، الحوائج، حوائج، او یطلب من الدعاء والشفاعت، یا طلب کرے گا دعا اور شفاعت، او یقصد دعاء عند قبرہ، یا قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے گا، لظن القاصد ان ذلک اجوب للدعاء، عقیدہ یہ ہے کہ جب قبر کے پاس اللہ سے دعا کروں گا تو یہ زیادہ اقرب الی الاجابت ہوگی، فزیارت
فہذہ الوجوب کلھا مبتدع، یہ عبارت یہاں صحیح نہیں آئی، تو یہ اصل عبارت ہے کہ یہ زیارت بدعیہ ہے، یہ آگے والی عبارت صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں لم یشرعہ النبی ولا فعلہ الصحابہ لا عند قبر النبی ولا عند غیرہ فہی من جنس الشرک و اسباب الشرک، یہ شرک کی جنس سے ہے اور اسباب شرک سے ہے۔ بس یہ تو امام کی بات ہے، پہلے بھی آ گئی۔ یہ ہے مولانا حسین علی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے تفسیر بے نظیر، جو حضرت کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا اور عنوان یہ میرے پاس صفحہ 183 ہے تفسیر بے نظیر کا۔ اس میں عنوان یہ ہے کہ قول المشرکین ما جوابی، قول المشرکین ما جوابی، یہ صفحہ 182-83 مسئلہ استشفاء چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں قول المشرکین ما جوابی، کس کا قول؟ مشرکین کا قول، اور اس کا ساتھ جواب۔ اس پر پھر حضرت کہتے ہیں کہ قال المشرکون ان العلماء استغاث النبی عند قبرہ فاغیثوا، کہ علماء نے آپ کی عند القبر استغاثہ کیا۔ استغاثہ استمداد کی یہ دونوں صورتیں ہیں، ادعو اللہ والی بھی، جیسا کہ رشیدیہ کی عبارت آپ کے پاس ہے، استمداد استغاثہ ادعو اللہ طلب شفاعت، اور دوسری کیا ہے؟ عشق پہ۔ حضرت نے دونوں کا فرق نہیں کیا۔ فرماتے ہیں الجواب انہ من الاکاذیب والذی فی ہذہ الحکایات لا یفعلہ الا المشرکون، یہ جتنی حکایتیں ہیں یہ جھوٹ ہیں اور ان کو سوائے مشرکوں کے کوئی بھی نہیں کرتا، یہ مشرکوں۔ آگے کہتے ہیں کہ روایت کیا لائے، مشرک کیا کہتی ہیں؟ روى البیہقی وابن ابی شیبہ انہ اصابہم قحط فی زمن عمر، وہ جو مولانا سرفراز نے لکھی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہ من الاکاذیب والذی فی ہذہ الحکایات لا یفعلہ الا المشرکون۔ یہ عبارت سمجھنے والی حضرت فتویٰ لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے؟ آگے وہی روایت لائے جو مولوی سرفراز تسکین الصدور میں لائے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، فجاء رجل الی قبر النبی، تو ایک آدمی نبی پاک کی قبر پہ آیا، فقال یا رسول اللہ استسقِ لامتک، تو یہ کون سا استغاثہ ہے؟ استشفاء والا، کہ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کرو، استسقِ لامتک۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، آپ خواب میں آئے، فقال لہ ائت عمر، عمر کے پاس جا، فقل لہ ان الناس، ان کو کہہ دے کہ لوگوں کو بارش برسائی جائے گی۔ فل جواب، یہ ہے قول المشرکین ما جوابی۔ تو حضرت فرماتے ہیں فل جواب، یہ اسی مشرک کو جواب دے رہا ہے۔ یہ مشرک کون ہے؟ سرفراز خان۔ یہ مشرک کون ہے؟ طاہر القادری۔ اور یہ سارے للڑ کراچی منڈی سارے جو بھی استشفاء کے قائل ہیں، اب شرم ان کو آنی چاہیے۔ کہتے ہیں مولانا حسین علی بھی ہمارے ساتھ تھا، اور شرم تمہارے مولویوں کو بھی آنی چاہیے جو کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے، نام مولانا حسین علی کا لیتی ہیں، تو یہ بڑا فروعی مسئلہ ہے نا۔
ہاں اس کو اصل رات کے سبق میں لانا چاہیے تھا، چلو کسی وقت لائیں گے۔ تو پھر دیکھیں فالجواب ان ھذا لیس من اصحاب رسول اللہ بل ہوا مجہول الحال مجہول الاسم۔ یہ جو اعرابی آئے یہ نبی کا صحابی نہیں ہے، یہ مجہول ہے، نہ نام معلوم ہے اور نہ اس کی حالت معلوم ہے یہ کون تھا، بِإِسْنَادُهُ غیر معلوم الصحہ، اور اس روایت کی سند بھی صحیح نہیں ہے، صحت ان کی معلوم نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بلال بن حارث مزنی آئے، یہ مولوی سرفراز نے دونوں کو ملا دیا، یہ روایت لکھ کے دوسری بلال بن حارث والی ساتھ لے آئے، تو حضرت اس کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فی سند روایت ہی سیف بن عمر الزبی، بلال بن حارث کی سند میں راوی ہے سیف بن عمر الزبی، اجمعوا علی ضعفہ بتوہم بالزندقہ، کہ یہ جو آدمی ہے اس کے ضعیف ہونے پہ سب متفق ہیں، بتوہم بالزندقہ، اور اس پر تہمت ہے زندیق ہونے کی، اس پر اعتراض کس کا ہے؟ زندیق ہونے کا، زندیق ہونے کا اس پر اعتراض ہے۔ یہ ہیں حضرت جی، اور بس یہ دو جو روایتیں ہیں بلال اور وہ دوسری روایت کہا حضرت خواب والی روایت منام والی، اس کو مولوی سرفراز لائے تسکین الصدور میں، دونوں کو گڑبڑ، جو روایت علی ہے اور ایک وہ عرابی والی وہ جو نودی من قبر ہی، جو مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھ ماری ہے، تو وہ تو اس کے موضوع ہونے پہ سب متفق ہیں کہ وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس روایت کو مولوی سرفراز نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو، اور اس نے پھر دھوکہ یہ دیا کہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت عمر کو نبی پاک خواب میں آئے اور آپ نے بشارت دی کہ بارش ہوگی، تو یہ واقعہ منام کا تھا، تو منام والے واقعہ سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب انہوں نے بلال بن حارث کو ساتھ جوڑا ہے کہ وہ عرابی وہ تھا، اور وہ چونکہ صحابی ہے بلال بن حارث، تو بھائی وہ صحابی نے یہ کہا تھا استسقل امت کا، حالانکہ وہ روایتی ضعیف ہے اور وہ روایتی الگ ہے، یہ روایت بھی الگ ہے، تو مولوی سرفراز نے دونوں کو گڑبڑ کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت کا نظریہ کیا ہے۔ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت صاحب بھی سماع اور استشفاء کے قائل تھے، تو قول المشرکین ما جوابی، فتویٰ ٹھوکے کہ نہیں ٹھوکا؟ اگر یہ فتویٰ نہیں تو فتوے کے سینگ نہیں ہوتے۔ ہاں، اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو انبیاء اور صالحین کو موت کے بعد نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔ یہ قاعدہ جلیلیہ کی عبارت کا توضیح کر رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں اس سے۔ وہ عبارت لکھ کے حضرت استدلال کرتے ہیں، جو لوگ انبیاء اور صالحین کو موت کے بعد نزدیک سے پکارتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ بھی مشرک ہیں۔ تحقیق انیق، اچھا جی، چلو اب آؤ اپنے کاغذوں پہ، یہ جس نے دیکھنا ہو، یا حضرت نے بات کی ہے توسل آدم والی روایت پر بھی، اور عینونی یا عباد اللہ والی روایت پر بھی، اور طبرانی
فاطمہ بنت اسد بحق نبی کا والانبیاء، اس کی سند پر بھی یہ حضرت نے مختلف پوری تحقیق کی ہے توسل اور استشفاء پر۔ اب ذرا پہلے کاغذ ختم کرو۔ مسئلہ یہ ہے، دو شکیں آ گئی توسل ممنوع کی، اب ہے تیسری شک، اور تیسری شک کیا ہے؟ وہ ہے توسل بحق فلاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جو کہے اللہم بحق فلاں بطفیل فلاں، بحق فلاں طفیل فلاں۔ اس پر مولانا سرفراز نے بہت عجیب بات لکھی، یہ میرے پاس ان کے ہیں فوائد تفسیریہ، اس کو ذرا سن لو۔ مولوی سرفراز لکھتا ہے یہ جو قسم ہے توسل کی اب جو پڑھ رہے ہیں بحق فلاں بطفیل فلاں، تو کہتے ہیں توسل کئی قسمیں ہیں، ایک خالص شرک ہے، ایک قسم مکروہ ہے، ایک قسم جائز ہے۔ یہ مولانا سرفراز لکھ رہے ہیں، تسکین الصدور میں اور لکھا ہے، جہاں پڑھا اور رہے ہیں، یہ ان کا ریکارڈنگ دور ہے، وہ کسی نے لکھ دیا، لیکن یہ پاگل نے لکھ سارا سب کچھ دیتے ہیں۔ تسکین میں کچھ اور ہے، جہاں کچھ اور ہے، تو جہاں مولانا کی ریکارڈنگ جو ہے ٹیپ سے لی گئی ہے، اس میں کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ کوئی کہے یا اللہ میرا یہ کام حضور کے وسیلے سے اور آپ کے طفیل سے، یا یہ سمجھتا ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں، یہ خالص شرک ہے۔ آپ نے عبارت سمجھی ہے؟ شرک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر حضور کے وسیلے سے، یہ الگ عبارت ہے، صفحہ 73 ہے۔ آگے اور آپ کے طفیل سے، اور یہ سمجھتا ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں، یہ خالص شرک ہے۔ فتاوی بزازیہ اور گلدستہ توحید۔ دوسرا یہ کہ لفظ اگر وسیلے اور طفیل کا لیتا ہے لیکن مراد کی تعیین نہیں کرتا، یعنی عالم الغیب یا حاضر ناظر ہونے کی، تو یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ طفیل۔ تیسرا، آپ کو حاضر ناظر مختار کل عالم الغیب نہیں سمجھتا اور یہ کہتا ہے کہ میرا آپ کی رسالت پر ایمان ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، تو وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اس میں اختلاف کس کا ہے؟ تو محبت تو عمل ہے، بذوات الفاضلہ کیا ہوگا؟ تو یہ عجیب ہے، یہ ان کی ریکارڈنگ لی گئی ہے۔ تو ویسے وسیلہ پکڑنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ او بھائی ویسے کہتا ہے بے طفیل یا بحق نبی، تو یہ مکروہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ محبت یا ایمان کا وسیلہ پیش کرنا، یہ جائز ہے، محبت یا ایمان کا۔ تو اس شک میں تو کوئی اختلاف نہیں مولوی سرفراز سے، لیکن تسکین الصدور کچھ اور بول رہی ہے، سماع الموتیٰ تسکین الصدور ادھر کچھ اور ہے، جہاں پڑھا کچھ اور رہا ہے۔ خیر، اسی لیے میں کہتا ہوں نا، شخصی تکفیر سے پرہیز کرو، کہ وہاں بہت گند ہے، اور اب یہ جہاں یہ کر رہا ہے، تو عبارتیں آپس میں بھی نہیں مل رہی، ٹکرا رہی ہے۔ تو ویسے یہ مبہوت آدمی اسی طرح ہوتا ہے۔ خیر، اب آؤ اپنا موضوع ختم کریں، اور تو بہت سارے حوالے ہیں، ہمارا مقصد تو ہے آپ کو صرف ٹریننگ دینا، یہاں محقق نہیں بن سکتے، ٹائم ہی کوئی نہیں محقق بننے کا۔ اچھا بھائی، کون سا مسئلہ ہے بولو ایک دفعہ؟ اللہم بحق فلاں بطفیل فلاں بوسیلت فلاں،
اور جو اپنی زبان میں اور بھی نکال لو اسی کے ساتھ کے فلانے دا واسطہ ہی، فلانے کا واسطہ، فلانے کا وسیلہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر عقیدہ شرکیہ نہیں، سما یا تصرف ما فوق الاسباب کا عقیدہ نہیں، تو یہ مکروہ ہے اور حرام ہے. مکروہ تحریمی ہے جو کل حرام ہے. اور اگر بطفیل یا بحق میں بھی یہی سمجھتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں یا تصرف فرماتے ہیں تو پھر مشرک ہے. شرک کا دار و مدار عقیدے پہ ہے. اس عقیدے سے خالی ہو کر کرے تو یہ مکروہ کل حرام ہے. اس میں آپ خیال رکھیں، آپ کے مولوی حضرات اس کا فرق نہیں کرتے، وہ مطلقاً شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. مطلقاً یہ شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. صرف بطفیل جب بحق فلاں شرعی احکام کو مت بدلو. شرعی جو حکم ہے ہذا حلال ہذا حرام اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جیسے شریعت ہے اسی کے پابند ہو جاؤ. بسا اوقات آدمی جذبات میں ہوتا ہے اور ضد اور عناد، تعصب، غصہ. تو جب مسئلہ آئے تو مسئلہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں جذبات نہ ہوں، ذاتی رنجش نہ ہو، اور اس میں ذاتی بھڑاس نکالنا بھی نہ ہو. جیسے مسئلہ ہے اس کو وہاں رکھو، تو غالی کسی طرف بھی مت بنو. تو یہ جو ہمارے حضرات مطلقاً شرک کہتے ہیں یہ غلط ہے. علی الاطلاق شرک نہیں. شرک کا تعلق ہے عقیدہ کے ساتھ. اگر شرکی عقیدہ کے بغیر ایک مباحد آدمی ہے اور وہ کہتا ہے بحق النبی یا بطفیل النبی یا بحرمت النبی یا بواسطہ نبی، تو اس کا شرعی حکم ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی کس طرح ہوتا ہے؟ حرام کی طرح، کال حرام. یہ مفتیان کرام جانتے ہیں. تو اب ذرا خیال کرنا ہے اس پر. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آیت حل کر لو. ہمارے سب حضرات نے، مولوی سرفراز، ملا باقر مجلسی، طاہر القادری، یہ جتنا پورا ٹبر ہے، انہوں نے توسل بالذوات الفاضلہ پر ایک آیت سے استدلال کی ہے. سب کا استدلال بھی ہے کہ آیت بھی. وہ نکالو، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. پہلے آیت حل کرو. وَكَانُوا مِن قَبْلُ. صفحہ نمبر 35. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ. کون بھائی؟ قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم. یہ جو لوگ ہیں نا، قالوا قلوبنا غلف، علماء یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ پردے میں ہیں. اغلف کہتے ہیں جب آدمی کو سنتی بٹھایا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں تم پشتو والے؟ سنت ختنہ. جب آدمی کو ختنے پہ بٹھایا جاتا ہے تو جو چمڑا کاٹ دیا جاتا ہے اس کو اغلف کہتے ہیں. یہودیوں نے ویسے بہت زبردست بات کی.
اس اغلف کے نیچے جو چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل اسی طرح ہیں. کوئی پتہ نہیں. اوپر چمڑا کاٹ دیا جاتا ہے اور چمڑے کے بعد جو چیز بچتی ہے تو یہودیوں نے کہا ہمارے دل وہ ہیں. کہنا چاہتے ہیں جس طرح وہ چمڑا اوپر چڑھا ہوتا ہے اور کوئی چیز مٹی ریت کوئی چیز اس چمڑے کے اندر راس تک نہیں پہنچتی، ہمارے دل بھی پردے میں ہیں. اور جو تو ہمیں دعوت دے رہا ہے نا، ہم بالکل ہمارے پروب دل ہیں، تیری دعوت ہمارے دلوں تک پہنچتی نہیں، یہ پردے میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل پر رہے، پر علم کی کپیاں ہیں، بھرے ہوئے ہیں. تیرے والا علم ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمارے اپنے پاس بہت علم ہے. بس یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب مزہ آئے گا بھئی یہ کون ہے کانو؟ یہ کانو وہی ہیں یہودی مولوی. اب وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے وہ کانو، اور تھے وہ یہودی ملا پہلے آپ کے آنے سے، یستفتحون علی الذین کفروا، استفتاء کرتے تھے کافروں پر، مشرکین پر. پس جب آ گیا ان کے پاس ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کیا. اب سمجھو، تو کہتے ہیں دیکھو یستفتحون کا کیا معنی؟ یہودی کہتے تھے اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان، کہ اللہ ہماری مدد کر بحق نبی آخر الزمان، آخری زمانے میں جو نبی بھیجے گا اس سے ہماری مدد کر. تو پتہ چلا یہ یستفتحون قرآن میں آیا تو توسل بالذوات الفاضلہ ثابت ہو گیا. ہم کہتے ہیں بالکل ثابت ہو گیا، بالکل ہم انکار نہیں کرتے. سو نہیں ہو صوفی، بالکل ثابت ہو گیا، انکار نہیں کرتے. لیکن تم بھی انکار نہ کرو جہاں ایک چیز ثابت نہیں ہوئی، دو ہوئی ہے. توسل بھی ثابت ہو گیا اور تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا. یہ توسل کرتے کون تھے؟ یہودی. اب یہ بھی سمجھ آ گئی، ایک نہیں دونوں چیزیں ماننی ہوں گی. توسل بھی ہم مانتے ہیں اور یہ کرتے کون تھے؟ یہودی. تو تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو دونوں چیزیں اگر پورا استدلال کرنے دونوں مانو. یہ آدھی آدھی نہیں چلے گی کہ توسل ثابت ہوا اور کرنے والے کون تھے؟ کانو قالو قلوبنا غلف لعنہم اللہ، وہ لعنتی یہ کام کرتے تھے، یہودی یہ کام کرتے تھے. تو اگر تم اس سے استدلال کرو گے تو تمہیں بھی کیا بننا پڑے گا؟ اس قانون میں آنا پڑے گا، یستفتحون میں آنا پڑے گا. اگر کانو اور یستفتحون کے اندر داخل ہو جاؤ تم، بریلوی، رافضی، للڑ، تو بالکل وہ کرتے تھے تم بھی کرو. وسیلہ بھی ثابت ہوگا. اور سمجھ گئے میری بات؟ یہ پہلا جواب ہے. اب آ جاؤ، جیسے میں بلو انہم کی ضمیر پہ بات کی تھی، یہاں پر بھی ضمیریں ہیں. ان بے ضمیروں کو کہو آؤ ضمیروں میں، یا بے ضمیر ہی رہنا ہے یا ضمیر میں آنا ہے. تو توسل بھی ثابت ہوا، تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہوا. یہ الزامی ٹیکہ ہے. اور یہ وہ ٹیکہ ہے کہ آج کل ڈاکٹر الٹا کر کے لگاتے ہیں.
تو یہ ایسا ٹھیکہ لگے گا بالکل الٹا کر کے کہ دونوں چیزیں ثابت ہو، ختم۔ اب دوسری بات سمجھو، اس استدلال پر ان کی بنیاد یہ ہے کہ یہ شرائع من قبلنا سے، اور شرائع من قبلنا جب تک ہماری شریعت تردید نہ کرے تو ہمارے لیے حجت ہے۔ سورہ انعام میں بات ہوئی تھی، تو میں نے وہاں بات تو کی، آپ وہ ذہن میں ہو تو جواب تو آ جائے گا، لیکن نہیں تو پھر نہ آئے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اصل بات یہی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلی شریعتیں منسوخ ہیں، نزول قرآن سے منسوخ ہے، راجح قول یہی ہے۔ اس لیے یہ ضابطہ ہی تحقیقاً صحیح نہیں ہے۔ چلو اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے، مناظرے میں اختلافی بات کرنی نہیں ہے، اتفاقی بات کرنی، پکی کرنی۔ اگلے کو یہ موقع نہ دو کہ وہ کوئی قول پیش کر سکے کہ اس میں اختلاف ہے، مناظرے کا وقت ضائع ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شرائع من قبلنا بالاتفاق حجیت کی بات تب چلتی ہے کہ پہلے وہ شرائع من قبلنا ثابت ہو کہ یہ سابقہ شریعت ہے، جبکہ یہ یہاں کس لفظ سے ثابت ہوا کہ یہ ان کی شریعت میں تھا؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ فرما رہے ہیں لانتی ہیں، ان لانتیوں کے قول کو ان کی شریعت مانیں گے تو جرا قرآن نے کر دیے۔ او بھائی، کالو کے جو راوی ہیں تو یہودیوں کا قول حجت نہیں ہے، شریعت موسوی کا یہ حکم تھا تو وہ لاؤ، جبکہ جہاں جو کہنے والے ہیں یہ تو لانتی ہیں، ان کو تو قرآن نے لانتی کہا، اور یہ بگڑے ہوئے یہودی محرف ہے، تو ان یہودیوں کی گواہی سے شریعت موسوی ثابت ہوگی۔ تو اس لیے خمینی کی اگلی نسل نصرت العلوم تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک دلیل پیش کرو کہ یہ شریعت موسوی ہے۔ اگر یہ شریعت موسوی ثابت نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر تم پکے یہودی ہو اور لانتی یہودیوں کا قول مان کر لانتی ہو۔ آ جاؤ، یہ دوسرا ٹیکہ ہے۔ دو، تیسری بات، یہ بات ذرا غور سے سنو۔ اس آیت کے 4 معنی جو میں کر رہا ہوں، ان میں 3 معنی چلو سمجھ لو۔ ایک معنی ہے یہ جو بات چل رہی ہے یہاں نبی پاک کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بات قرآن کی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں اندر دیکھیں آیت، اس میں بات کتاب اللہ کی ہے۔ کیا ہے؟ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، کس کے آنے کی بات ہے؟ جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم وَكَانُوا، اور تھے اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون، خبریں دیتے کافروں کو، فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، جب آ گئی ان کے پاس، کیا آ گئی؟ وہی کتاب جس کی ذکر ہو رہا ہے، ما عرفو،
جس کتاب ما کا لفظ ہے ذویل عقول کے لیے غیر ذویل عقول کے لیے، ما عرفو اس چیز کو کہ انہوں نے پہچانا اس کے ساتھ انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ۔ سیاق پورا بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہی کوئی نہیں۔ شروع میں بھی کتاب، آخر پہ بھی بما انزل اللہ، 2، تیسرا ما عرفو، 3۔ یہ 3 قرینے اس پہ واضح ہیں کہ مجیت کتاب کی بات ہو رہی ہے، مجیت رسول کی نہیں۔ تو وسیلہ کہاں گیا؟ یہ سمجھ گئے ہو میری بات؟ یہ آیت کا پہلا معنی 3 قرینے کہ اس سے مراد کتاب ہے، مجیت کتاب، مجیت رسول ہے ہی نہیں۔ جب مجیت رسول ہی نہیں تو توسل بالذوات کہاں گیا، وہ گپیں کہاں گئی سودی قلبی والی؟ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ علی وجہ تسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یستفتحون کا معنی ہے یستخبرون۔ یستفتحون آپ کے حاشیے پہ سب کو لکھا ہے، یستفتحون بمعنی یستخبرون، یستخبرون۔ اور معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی یہودی نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر تھے، اور یستخبرون من اہل مکہ حل ولد فیکم مولود صفتہ کذا، حل ولد فیکم مولود صفتہ کذا۔ یہ مکہ والوں سے خبر طلب کرتے تھے کہ کیا ان نشانیوں والا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ تو وسیلہ ہے کہیں؟ یستفتحون یستخبرون، مکہ والوں سے خبریں پوچھتے تھے، حال ولدا فیکم مولود صفتہ کذا کذا، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھ رکھی تھی آپ کی علامتیں، تو یہ انتظار کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے بے ایمان ہیں کہ پیغمبر کے آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے تھے بے ایمان، اور جب آخری نبی آ گیا تو کفروا، انکار کر گئے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 2۔ تیسرا معنی یستفتحون، چند ایتے پیچھے جاؤ تو معنی ہے بما فتح اللہ علیکم، بما فتح اللہ، فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، زہر کرنا، یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے۔ یستفتحون فتح کے معنی یفتحون کے معنی میں ہے، اور معنی کیا ہے؟ یفتحون یخبرون، یفتحون یخبرون یظہرون علی الذین کفروا۔ فرمایا کہ پیغمبر کے آمد سے پہلے یہودی خود مشرکین کو خبریں دیا کرتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، یہ خود خبریں دیتے تھے کہ ایک آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، اور جب آخری نبی آ گیا تو کفروا، انہوں نے انکار کر دیا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ یہ 3 معنوں پر تو بحث ہی کوئی نہیں۔ اب چوتھا معنی بھی سنو۔ چوتھا معنی یہ ہے یستفتحون یستنصرون۔ یستفتحون کا معنی یستنصرون،
اب یستنصرون، یہ خیال رکھنا ہے، یہ باریک بات ہے. یستنصرون علی الذین کفروا کیا معنی بنے گا؟ نصرت طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے مشرکوں کے مقابلہ میں. یہودی مشرکین سے لڑتے تو کیا کرتے تھے؟ مدد طلب کرتے تھے. الاستفتاح، الاستنصار، اور وہ فتح اور نصرت طلب کرنا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ کیسے نصرت طلب کرتے تھے؟ تو وہ نیچے کہیں لکھی ہے عبارت، کیسے وہ نصرت طلب کرتے تھے. اللہم ابعث ھذا النبی الامی، اور لکھا ہے آپ کے حاشیے پہ لفظ کیا تھے؟ اللہم ابعث ھذا النبی الامی. استنصار کی صورت یہ تھی، وہ کہتے یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے متبع بن کے لڑیں، تاکہ ہم اس کے متبع بن کر لڑیں، متبع بن کر لڑیں. اور وہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہ وہ فاتح نبی ہوگا، ہم اس کی کمانڈ میں لڑیں اور مشرکین پہ فتح حاصل کریں. تو اس لفظ کو یاد رکھ لینا. یہی لفظ ثابت ہے چوتھے معنی کے کہ یستنصرون علی الذین کفروا. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ نصرت طلب کرتے تھے اور فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلہ میں، یعنی مشرکوں کے مقابلہ میں. کیسے مدد طلب کرتے تھے؟ اللہم ابعث ھذا النبی، اللہ جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے اس نبی کو مبعوث کر تاکہ نتبعہ، تاکہ ہم اس نبی کی اتباع کریں اور اس کے فوجی بن کے مشرکوں پہ حملہ آور ہوں. اور وہ نبی ہوگا فاتح نبی، ہمیں کیا ملے؟ مشرکوں کے مقابلہ میں فتح. تو حاصل یہ ہوگا کہ یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ آخری نبی آنے سے پہلے یہ ان کا فوجی بننا چاہتے تھے اور مجاہد بننا چاہتے تھے، اور جب آخری نبی آ گیا تو اسی نبی سے لڑنا شروع کر دی. کتنے معنی ہو گئے؟ یہ جو چوتھا معنی ہے اصل یہ معنی ہے جو ثابت شدہ روایت ہے. اب یہاں سدی، کلبی اور ایک ابن الملک بن ہارون ہے، یہ تین راوی ہے. انہوں نے ایک گپ چھوڑی ہے. گپ کیا لگائی کہ یہودی کہتے تھے اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان. یستفتحون کی جو یستنصرون کے معنی میں ہے، اور صورت استنصار کی کیا ہے؟ اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان. یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے. یہ روایت کلبی سدی. اب کلبی کے بارے میں تو اسماء الرجال میں کلبی سدی کے بارے میں تو کافر تک لکھا ہے کہ یہ دونوں زندادکہ ہیں. کلبی بھی سدی دو ہیں، ایک سدی صغیر ہے ایک سدی کبیر ہے. دونوں کھرکے ہیں، دونوں رافضی ہیں اور دونوں کذاب ہیں اور دونوں زندیق ہیں. سدی صغیر وہ ہے جو من صلی اللہ علیہ عند قبری کا راوی ہے، اور سدی کبیر نے ادھر رولا ڈالا ہوا ہے مفسر بن کر. ایک سدی حدیث میں بڑا ہوا ہے، ایک ادھر بڑا ہوا ہے تفسیر میں بڑا. دونوں بے ایمان، دونوں زندیق ہیں. شیخ الاسلام صاحب سن رہا ہے کیا؟ ہاں. اور دوسرا کیا ہے؟ عبد الملک بن ہارون. اس کو تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، اس میں صاف لکھا ہے کذاب. یہ بھی کون ہے؟ کذاب، جھوٹا. اب آؤ واپس سدی کلبی کی میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ اس پر مولانا سرفراز نے خود جرح کر رکھی ہے. کہاں پر؟ اتمام البرہان
کہ آخر صفحات پہ قلبی سدی کا رگڑا نکلا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کوئی مسلمان ان سے بھی دین لے گا تو ساری جرا جو ہے مولانا سرفراز نے قلبی سدی کا رگڑا نکال رکھا ہے۔ عبد الملک بن ہارون تہذیب التہذیب میں سب محدثین نے کہا یہ کذاب آدمی ہے، جھوٹا ہے، اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب میری طرف غور کر لو، خلاصہ کیا نکلا کہ شیعوں، بریلروں، للڑوں نے یہودیوں پہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ کس پہ جھوٹ بولا؟ یہودیوں پہ بھی۔ واہ واہ، مذہب تو ہوا نا۔ یہود پہ بھی جھوٹ بولا کہ وہ بے حق نبی والی دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ والی دعا یہ موضوع ہے، اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ تو یہودیوں پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا، تو پھر بڑے کون ہوئے؟ یہ ہو گئے یہودیوں پہ اللہ مان والا، پھر یہودیوں پہ جھوٹ بول کے تب مذہب ثابت ہو رہا ہے کہ زبات توسل بالذوات الفاضلہ ثابت ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے تم؟ ہاں، یہ ہے ثبوت۔ اس لیے آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہے، اسی فرقان پہ لکھا ہے کہ ادھر یہ عمل حدیث الذی، وہ حدیث جو عن عبد الملک بن ہارون بن انترا عن ابی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس کانت یہود خیبر تو قاتل غطفان فکلما، جب بھی لڑتے تھے تو ہار جاتے تھے، فعادت بحاظت دعا اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی بعثتنا ان تخرجہ لنا آخر الزمان۔ یہ فکانو اذا، یہ اس پر کیا کہہ رہا ہے؟ فانزل اللہ وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا ھذا الحدیث رواہ الحاکم فی مستدرکہ وقال ادت الضرورۃ الی اخراجہ۔ حاکم نے کہا یار مجبوری سے میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ھذا مما انکرہ علیہ العلماء، علماء نے حاکم کا بھی رگڑا نکال دیا ہے۔ فرماتے ہیں او حاکم صاحب حیا کر، یہ حدیث کیسے لے آیا مستدرک میں؟ یہ موضوع روایت ہے۔ امام صاحبی جب تھک جاتا ہے نا حاکم کی غلطیاں نکال کے، تو کہتے ہیں اما لا یستحجی ھذا الرجل، اس کو تو بالکل شرم ہی نہیں ہے، ایسی حدیث کو بھی لے آیا۔ اور یہ امام ذہبی نے کئی جگہ پہ نیچے لکھا ہے تلخیص میں، کہتے ہیں حاکم کو شرم نہیں آئی کہ اس حدیث کو بھی صحیح کہہ دیا۔ ہاں تو خیر، جہاں انکرہ علیہ العلماء، کیونکہ عبد الملک بن ہارون من اضعف الناس، یہ ضعیف بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ اضعف الناس، یہ سب لوگوں سے زیادہ ضعیف ہے۔ وہو عند اہل العلم بالرجال متروک بل کذاب، یہ صرف متروک نہیں بلکہ کیا ہے؟ کذاب۔ پہلے ہم نے ذکر کیا یحییٰ بن معین کہتے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے اسے کذاب کہا، تو یہ روایت موضوع ہے۔ اور دوسرے جو قلبی سدی ہیں وہ واضح ہیں، تو یہ تین راوی اس روایت کو کرنے والے ہیں بے حق نبی والی، تینوں کذاب، شتام، متروک۔ تو حاصل کیا نکلا؟ یہودیوں پر بھی یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بولو پر جھوٹ ہے، مذہب سنت کا ثابت ہو گیا، یہودیوں پہ بھی جھوٹ بول کے۔ یہودیوں تک سچ ثابت ہو بھی جاتا تو مذہب پھر بھی ثابت نہ ہوتا۔ چلو یہ ان کی بڑی دلیل ہے۔ اب یہاں دیکھو آپ کے پاس جو ہے قال الشیخ ابن عربی شیخ الصوفیہ، یہ ابن عربی وہ ہے جو تعالی لم یترک لعبدہ حجتا علیہ بل للہ الحجۃ البالغہ فلا یتوسل الیہ بغیرہ، اللہ کے ناموں کے سوا کسی کا توسل نہ پکڑا جائے۔ انما هو طلب القرب وقد اخبرنا
اخبرنا انہو قریب، ہم اس لیے لائے کہ دیوبندی بریلوی سب ابن عربی کو اپنا دادا مانتے ہیں، تو ابن عربی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے توسل اللہ کے ناموں کے ذریعے ہوگا، کیونکہ توسل کا معنی کیا ہے کہ قرب حاصل کرنا، طلب القرب، اور ہم نے بتا دی وقد اخبرنا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے انہو قریب وخبرہ صدق، اللہ نے میں کہہ دیا کہ انی قریب مجیب، میں قریب ہوں، تو پھر اور کیا چیز طلب کرنی ہے بھائی جی؟ تو توسل ہوگا کس کے ساتھ؟ غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس طرح اگلا ماخذ ہے ان الاقسام علی اللہ، قسم کھانا اللہ پر، اقسام علی اللہ یہی ہوتا ہے قسم دینا اللہ پر، بے حق فلان، اللہ کو یہ کہنا بطفیل فلاں، بحق فلاں، فلانے کا واسطہ، فلانے دی دھروئی، فلانے کی فلانی، یہ دینا فضالے کا محظور، یہ ممنوع ہے، لأن الاقسام بالمخلوق لا یجوز، اللہ کو مخلوق کے واسطے دینا، اقسام جہاں واسطے کے معنی میں، قسم، واسطے، وسیلے، دھرویاں، ڈویاں، محابے، یہ دینا لا یجوز، فکیف علی الخالق، وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہے۔ ولہذا قال ابو حنیفہ وصاحبہ، اس لیے امام ابو حنیفہ اور اس کے دونوں شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، وہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ دائی جوں کہے اسألو کا بحق فلاں اور بحق انبیاء کا و رسول کا، بحق البیت الحرام والمشعر الحرام، اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس کو امام ابو حنیفہ بھی یکرہ ہو، صاحبین بھی کیا ہے یکرہ ہو، کیا سمجھتے ہیں؟ مکروہ۔ اور یہ جو یکرہ ہے، یکرہ ہو، یہ جو لفظ کراہت مطلقاً بولا جاتا ہے تو تمام ضابطہ فقہ کا یہ ہے کہ وہاں کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے، مطلق جب یکرہ ہو بولا جائے تو کون سی کراہت مراد ہوتی ہے؟ تحریمی۔ یہ ضوابط افتاء میں سے ہے، جو آپ میں سے مفتی بیٹھے انہوں نے لازمی پڑھا ہوگا، تو یہ کیا ہوگا؟ کراہت تحریمی۔ کریا ابو حنیفہ و محمد ان یقول الرجل اللہم انی اسألک بما قد العز من عرشک، تو یہ عرش کا توسل یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف اس کو مکروہ نہیں کہتے کیونکہ ان کے پاس ایک اثر موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مکروہ، اور امام محمد بھی۔ کما ان القول بجاہ فلان عندک او نتوسل الیک بانبیائک و رسولک و اولیائک، اسی طرح اگر کہتا ہے بجاہ فلاں عندک، یا یعنی فلانے کی محابے، فلانے کے صدقے، فلانے کی جو عزت ہے تیرے پاس، یا ہم تیرے نبیوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یا رسول کا، یا تیرے اولیاء کا، تو یہ بھی اسی طرح مکروہ ہے، یہ بھی اسی طرح مکروہ ہے۔ وَمُرَادُ أَنَّ فُلَانًا عِنْدَكَ ذُو بِجَاہَ، یہ مراد بجاہ فلاں سے یہ ہے کہ فلاں آدمی تیرے ہاں معزز ہے اور شرف اور منزلت والا ہے، فَأَجِبْ دُعَاءَنَا، تجھے ہماری دعا قبول کر، بَهَذَا أَيْضًا مَحْظُورٌ، یہ بھی کیا ہے؟ محظور اور ممنوع ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ التَّوَسُّلُ الَّذِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ، کیونکہ اگر یہ وہی توسل ہوتا جو صحابہ نبی کی حیات میں کرتے تھے، لَفَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، تو آپ کی موت کے بعد بھی یہ توسل کرتے،
وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ فِي حَيَاتِهِ بِدُعَائِهِ، زندگی میں صحابہ کا توسل تھا آپ سے دعا کروانا. ابن العز کی بات چل رہی ہے، دعا کروانا. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا ہاں فی بدعائی یطلبون. قال ابو الحسن القدوری، اس کو جانتے ہو؟ یہ آپ والی قدوری والا بزرگ ہے، کٹوے والا بزرگ. اب تو زیادہ گئی ہو سی. قدوری کا معنی کٹوے، یہ وہ کٹوے والے بزرگ ہیں. اور ان کی کتاب شرح کتاب کرخی بشر بن ولید، وہ کہتے ہیں میں نے ابو یوسف سے سنا، انہوں نے کہا کالا ابو حنیفہ سے لا ينبغی لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے مگر اللہ کے ناموں کے ساتھ، مگر اللہ کے. اور میں مکروہ جانتا ہوں یہ قول بحق فلان و انبیائک و رسولک و بحق البیت الحرام. قال ابو الحسن لأنه لا حق لغیر اللہ علیہ، اس لیے کہ غیر اللہ کا کوئی حق نہیں اللہ کے ذمہ. انما الحق له علی خلقہ. ہاں وفی قول للہ، ایک قول اس کا ایک قول یہ ہے المسألۃ بخلقہ لا تجوز. المسألۃ مانگنا مخلوق کے وسیلے سے لا تجوز، یہ جائز نہیں ہے. مسئلہ کا معنی دعا کرنا، بخلقہ بتوسل خلقہ، مخلوق کے وسیلہ سے دعا کرنا یہ جائز نہیں. لأنہ لا حق للمخلوق، لأنہ لا حق، اس لیے کہ کوئی حق نہیں مخلوق کا اوپر خالق کے. فلا یجوز، یعنی وفاق المدارس والوں کا فلا یجوز، یعنی سب کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور ابن بلد جی فی شرح المختار یہ فرماتے ہیں یکرہ، مکروہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے مگر اللہ ہی کے نام کے وسیلہ سے. بھلا یقول اسألک بملائکتک او انبیائک، اس طرح کے کلمات مت کہے. لأنہ لا حق للمخلوق علی خالقی. نعمان خیر الدین الحنفی، یہ جلاء العینین ہے، اس میں کہتا ہے ذکر العلائی، علامہ علائی نے شرح تنویر اور تاتارخانیہ، یہ تاتارخانیہ فتویٰ احناف کا، اس میں کہا ہے کہ ان ابا حنیفہ قال لا ينبغی لأحد، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے مگر اللہ کے ناموں سے، سوائے اللہ کے ناموں کے توسل سے کسی اور وسیلے سے مت پکارے. بجمیع متون الحنفیہ، یہ عبارت کام کی ہے. جمیع متون حنفیہ کیا ہے؟ ظاہر الروایت. متون حنفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر الروایت ہیں. تمام متون حنفیہ ظاہر الروایت، اور ظاہر الروایت کل میں نے بتایا تھا یہ حنفی کا مذہب کا تواتر ہے. اصل مذہب احناف متون حنفیہ اور ظاہر الروایت ہے. ان قول الداعی المتوسل بحق الانبیاء والاولیاء او بحق البیت الحرام مکروہ، کراہت تحریم، یہ مکروہ ہے. اور کون سی کراہت ہے؟ بولو اونچے بولو. کراہت تحریمی، کراہت تحریمی ضابطہ بھی ہے، اب تصریح بھی آ گئی. اور کراہت تحریمی کیا ہوتی ہے؟ یا کل حرام فی العقوبۃ بالنار، یہ حرام کی طرح ہے اور اس کی سزا جہنم میں ہوگی. معمولی مسئلہ نہیں. جیڑا اٹھتا ہے بابا بابا بابا. اس کے بعد ہے محمد بشیر الدین، لیکن یہ محمد بشیر الدین کا آج کل یہ پکے منکر ہیں. یہ باب ہے محمد بشیر الصحصبانی سیانت الانسان، یہ ان کی کتاب ہے.
اور یہ پرانے بزرگوں میں سے، یہ شاہ اسحاق کے دور کے، لیکن موجودہ جو للڑ باز ہیں یہ ان کو نہیں مانتے، بشیر الدین ساسوانی کو، یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہے۔ اچھا ہاں نا، حنفی کس طرح، زبردست بات کی ہے۔ جب تینوں امام کہہ رہے ہیں مکروہ تحریمی ہے تو حنفی کیسے بنے ہیں؟ توجہ ہے نا، انہوں نے زبردست بات کی۔ تینوں امام کہہ رہے ہیں کہ یہ توسل بالانبیاء مکروہ تحریمی ہے، تو یہ حنفی کیڑی ماں دے پتر ہے نا، نوجوانہ نے احناف بورڈ لگایا ہوئے اور کو بڑوی دے ابو حنیفہ نو مندے ہی کوئی نہیں، نہ تم سماع میں امام کو مانتے ہو، نہ تم اصول میں امام کو مانتے ہو، نہ تم توسل میں امام کو مانتے ہو، نہ عقیدہ تو ہو گیا، سماع والا مسئلہ بھی امام کا کلیئر ہے، تو تم امام کو مانتے کیا ہو؟ صرف سنجے تک احناف کے نام پہ تم دکانیں چمکا کے بیٹھے ہو۔ یہ مسئلہ چلانا چاہیے، یہ بہترین لکم ہے، یہ مسئلہ چلانا چاہیے کہ یہ حنفی نہیں ہے، یہ احناف، ہم نے تو چونکہ اگلا قدم رکھا ہوا نا، یہ مشرک ہے، مسلمان ہی نہیں ہے حنفی، تو یہ نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ غیر مقلد، یہ مشرک ہے۔ ہاں تو ہمارا تھوڑا نمبر اوپر ہے، لیکن یہ نمبر بھی چلانا چاہیے کہ حنفی کس منہ سے ہوئے تم۔ ہاں یہ موضوع چلانا چاہیے کہ تم کون سے حنفی ہو۔ اچھا بھائی، تو یہاں بشیر الدین یہ بڑا مباحث آدمی تھا، قربانی والا آدمی تھا۔ یہاں بات سمجھو، کیا کہتی ہیں یہ غیر مقلد ہے، یہ بات ذرا سمجھ رہی ہے، میری طرف توجہ ہے، ایک بالکل نئی چیز آپ کو دے رہا ہوں۔ اکابرین دیوبند اہل حدیث کو اہل سنت شمار کرتے ہیں۔ پریشان ہو گئے۔ اکابرین دیوبند اہل حدیث کو پکے اہل سنت شمار کرتے ہیں، تمام اکابرین دیوبند۔ تو جب اکابرین دیوبند نے اہل سنت مانتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے بشیر الدین سے؟ حوالہ پیش کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہم انہیں اہل سنت نہیں مانتے، انہیں یہ جن جو ہمارے سامنے ہیں، جو گزر گئے ہیں وہ میرا خیال ہے اچھے ہوں گے، یہ جو موجودہ ہیں یہ بڑے بے غیرت ہیں، تو لیکن میں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، نہ میں غیر مقلدوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھو کہ علماء دیوبند ان کو کیا مانتے ہیں۔ علماء دیوبند ان کو اہل سنت مانتے ہیں۔ جب علماء دیوبند ان کو سنت مانتے ہو تو کھوتی کے بچے تم کون ہو کہ ہم نہیں مانتے؟ یا تم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں نہیں کہلوانا چھوڑ دو نا، یہ مستقل بغاوت ہے اکابرین دیوبند سے۔ تو آپ کے پاس کم از کم 10-12 حوالے ہونے چاہیے جہاں پر دیوبندی علماء نے اہل حدیث کو اہل سنت قرار دیا، اور اس وقت موقع پہ جب ٹپے نا، یہ لازمی حوالہ پیش کرو بشیر الدین کا، اور یہ کہ غیر مقلد، غیر تو کیا تکلیف ہے تجھے؟ یہ تو فروعات میں اختلاف ہے، غیر مقلدین رفع یدین کوئی اصولی مسئلہ ہے، تمہارے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت ہے، لیکن تم نہ بے ایمان بننا۔ علماء دیوبند کو جو ملے ہوں گے شاید اہل سنت ہوں گے، اور یہ جو آج کل یہ شرکل پھر رہی ہے یہ تو بالکل وکٹورین ہے۔ ہاں تو اور ہم علماء دیوبند کے کوئی مقلد بھی نہیں ہیں۔ ہاں کہ علماء دیوبند کے نام کے تو وہ روٹیاں کھاتے ہیں۔ یہاں جب مناظرہ یہ پنڈی والا چل رہا تھا تو انہوں نے موضوع یہ رکھا دیوبندی کون ہے، دیوبندی کون ہے؟ تو ابتداءً میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا دیوبندیت یہ شرط ایمان ہے یا شطر ایمان ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہم دیوبندیت کو مذہب ہی نہیں مانتے،
تو اس پہ کون سا مناظرہ ہوگا؟ ہمیں آپ کہیں ہم دیوبندی نہیں اور تم مسلمان نہیں، تم بھی قبول کرو ہمیں بھی قبول ہے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، ان کا مقصد بھاگنا تھا کہ یہ ہم کہیں گے نا دیوبندی کون، تو یہ آئے گا نہیں اور ہم اپنی جگہ پہ مقصد منڈی لگائیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں نے بھی تو ان کو پھنسانے کے لیے پہلے یہ بیان دیا کہ دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، وہ کر کے انہوں نے سمجھا ابھی بالکل نہیں کر رہا۔ تو میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ 4 علماء دیوبند کے نام دے دو جن کی ہر عبارت پر تمہارا ایمان ہے، میں انہی اکابرین کے فتاوی سے تمہیں کافر ثابت کروں گا اور تمہارے فتاوی سے انہی اکابرین کو کافر ثابت کروں گا۔ آپ صرف 4 دے دیں اپنی مرضی کے، یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا موضوع تھا، اپنی مرضی کے دے دو۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے 4 بزرگوں کا نام دیا، پھر انہوں نے نام دیا، ان میں ایک سید حسین احمد صاحب مدنی، دوسرے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، تیسرے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، چوتھے شیخ الہند محمود الحسن صاحب۔ انہوں نے یہ نام دے دیے کہ ان 4 اکابر کی ہم ہر عبارت بنتے۔ میں نے کہا ہمیں قبول ہے، ان 4 اکابر کے فتاوی سے ہم تمہیں کافر ثابت کریں گے، انہی 4 اکابر کے۔ اور مناظرہ اسی پہ ہونا تھا، اسی لیے تو وہ باہر نہیں نکلا، اندر بیٹھ گیا۔ جب ہم جس پہ ڈٹ گئے پھر ایک اٹھا نہیں حیات النبی پہ ہوگا، ہم نے کہا سارے موضوع جو آپ کہیں گے موضوع چلے گا، لیکن شروع جہاں سے ہوگا۔ ہم نے اسی دن حیات النبی پر، سماع الموتیٰ پر، استشفاء کا مسئلہ بھی ساتھ رکھا، حیات الاموات کا مسئلہ بھی، سماع الاموات کا، اور یہ اس موضوع پہ اسی دن ہم نے ساری کتابیں نکال لی۔ انہوں نے سمجھا ہم آخر پہ کہیں گے، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تیاری ہر وقت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، 4 موضوع متعین ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے ساری کتابیں الگ الگ رکھوائی گاڑیوں میں بھی کہ یہ مسئلہ حیات والی ہے، یہ سماع والی ہے، جس موضوع پہ آگے اسی پہ ہوگا بس۔ اور بندے متعین کر دیے کہ تیرے ذمہ فلاں کتابیں ہیں، تیرے ذمہ فلاں ہے، تیرے فلاں موضوع نہیں پتہ۔ ہم نے کہا آج جیسے آئیں گے نا، جیسے اونٹنی سے اونٹ کا ملاقات ہوتی ہے، آج وہی کام ان سے ہوگا۔ ہاں، لیکن بالکل ان کی حالت ہی یہ بن گئی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ 4 جو بزرگ تم نے دیے، اور یہاں جو ساتھی تھے پتہ نہیں آپ میں کوئی تھا یا نہیں، ہم نے ان 4 بزرگوں کی عبارتیں 50 کے قریب نکالی ایک دن میں۔ 50 کے قریب عبارتیں تھیں جو ان کو کافر کہہ رہی تھی، یہ ان کو کافر کہہ رہے تھے۔ اگر اس دن یہ مناظرہ ہو جاتا، پوری 50 عبارت تھی ہمارے پاس، اور ایسا مزہ آتا، کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے مناظرے پر کہ ایسا، میں نے ساتھی ان کو بتا دیا، میں نے کہا آج دعا کرو مناظرہ ہو۔ آج ایک دفعہ یہ بڈھا شیطان پہلی دفعہ ہاتھ لگ رہا ہے، ایک دفعہ آ جائے نا، اس کو پہلے سنتے ہیں دن کو ستارے دکھانا، آج دکھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مجھے منع کرتے جی آپ مسجد میں نہ آئیں، میں کہ کیوں نہ ہوں، آپ ساتھ بیٹھے پر۔ میں نے کہا جانا مسجد کے اندر تمہیں بھیجوں، میں نہ جاؤں؟ یہ کوئی بڑے ہیرو ہیں بھئی، ان کی جرت نہیں ہمارے سامنے آ کے بات کر سکے، کہتے وہ شرارت کریں گے۔ میں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، ہمیں جانے دو مسجد میں، یہ بلیاں ہیں، یہ ڈر نہ جائیں تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح چپ 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 اور چپ، استغفر اللہ۔ اچھا خیر، بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو تم لاؤ، اکابر دیوبند کے تجھے مخلد ہے، ہمیں تو منکر کہتی ہے، چلو اس کو آج ختم کرو۔ تو جہاں یہ ہو گیا، الدائی، سیانت الانسان کی عبارتیں بہت ہیں،
یہ پوری کتاب ہی اسی موضوع پہ ہے۔ تو آپ کو طریقہ آ جائے گا سیانہ پیش کرنے کا؟ حوالہ ایسے نہیں پیش کیا جاتا، حوالے کا طریقہ بھی آنا ہو پیش کرنے کا۔ حوالہ پیش کرو اور ایسا کرو کہ اس کا دفاع بھی کر سکو۔ اب یہ حوالہ پھنسانے کے لیے بہترین ہے، سیانت الانسان پیش کرو، اس کو صحیح بگڑنے دو، غیر مقلد فلانا فلانا، اس کے بعد آپ علماء دیوبند کی عبارت، بھائی یہ تو اہل سنت کہہ رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اہل سنت کا حوالہ پیش کیا ہے نا۔ دوسرا یہ مسئلہ عقائد کا ہے، کوئی رفع دین کا نہیں ہے۔ اب جہاں پر ہے اما التوسل نص علی المنع منہ جمہور اہل العلم، جمہور اہل علم نے تصریح کی ہے توسل بالذات کے ممنوع ہونے پر۔ سیانت الانسان صفحہ 182 ہے۔ وَأَمَّا التَّوَسُّلُ وَهُوَ أَن يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ، إِلَيْكَ لفظ ہے، بِجَاهِ نَبِيِّكَ، اللہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں تیری طرف، تیرے نبی کی جاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے تیرے ہاں، اس سے، او بِجَاهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا نیک لوگوں کی وہ جاہ اور عزت جو تیرے ہاں منزلت اور رفعت ہے، اس سے وسیلہ پکڑتا ہوں۔ اور اس طرح کہ لفظ کہے فَهُوَ مِنَ الْبِدْعَةِ الْمَذْمُومَةِ، تو یہ کیا ہے بھائی؟ بدعت مذمومہ۔ چلو اور فتویٰ اس سے بھی آگئی بدعت کا، مکروہ تحریمی کو بھی بدعت، وہ بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، رد البدعات میں آئے گا۔ تو یہ مکروہ تحریمی یا بدعت کی منافات نہیں ہے، تو یہ من البدعۃ المذمومہ۔ منہم من یقول للغائب او المیت من عباد اللہ الصالحین یا فلان ادعو اللہ، یہ وہ پہلے کے ساتھ لگ رہا ہے، اللہ سے دعا کرو مجھے رزق دے، اس طرح وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَہ، خیال کرتے ہیں کہ یہ توسل ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ بَعِيدٌ عَنِ الْحَقِّ بِمَرَاحِلٍ، یہ کئی درجے حق سے دور ہے۔ یہ جلاء العینین ہے لابن آلوسی کی، یہ اگلا حوالہ اور ہے ابن نعمان بن آلوسی، اس کی جلاء العینین ہے، اس میں اما اذا کان المطلوب منہ میتا او غائبا فلا یستریب عالم، یہ عبارت پہلے ہو گئی۔ اسی طرح آگے پھر اس کی کافی عبارتیں اسی کی چل رہی ہیں۔ یہ جلاء العینین یہ زبردست کتاب ہے، یہ مستقل کتاب بھی اسی مسئلے پہ لکھی گئی ہے، اور یہ زبردست آدمی ہے، یہ کتاب جو ذوق والا ہے وہ لازمی منگا لے۔ اس کے بعد آگے پھر وہی مسئلہ ہے سیانہ، پھر آپ کے پاس ہے یہ کنز الدقائق کا حوالہ، در مختار کا، فتاوی ابن عبد السلام میں ہے کہ مکروہ ہے بحق رسول کا و انبیاء کا و اولیاء کا و بحق البیت، عبارت وہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں ابن العز کی، اب کتابیں بدل رہی ہیں، عبارت وہی ہر کتاب نے نقل کیا، یہ عبارت در مختار میں بھی ہے اور یہ کنز الدقائق میں بھی ہے، آپ جو درسی کتاب پڑھتے ہیں کنز الدقائق اس میں بھی ہے، اور یہ ذیلی علی الکنز۔ اچھا اب ایک اصول ذہن میں رکھ لو کہ جب کنز میں آ گئی تو کنز کے 50 شارحین ہیں، ان سب شروحات میں یہ عبارت موجود ہے، تو 50 حوالے کنز سے آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا ہدایہ میں آ گئی، ہدایہ کے 85 شارحین، وہ اردو عربی ہر وہ سب میں آ گئی، تو انہوں نے اس کی تشریح بھی یہی کی ہے۔ تو یہ سارے میں آپ کو صرف انداز بتا رہا ہوں حوالے جمع کرنے کا کہ حوالے جمع کیسے ہوتے ہیں۔ اب کنز میں مسئلہ آ گیا، آپ کنز کی ساری شروحات نکال لیں، یہ مقام آپ کو وہاں حوالہ مل جائے گا۔ ہدایہ میں آ گیا، ہدایت کی ساری شروحات نکال کے بیٹھ جائیں تو پھر دلیل نمبر 1 تے دلیل نمبر 2 تے دلیل نمبر 3 تے دلیل نمبر 4، جیسے خیبر پختونخوا میں چلتا ہے، تو وہ 50-100 حوالہ مل جائے گا۔ طریقہ یہی ہے،
در مختار، رد المختار، ان کتابوں میں آگے یہ کیا ہے؟ ذیلی علی الکنز. یہ ذیلی علی الکنز عبارت وہی ہے، یہ کنز کی شرح ہے. اور آگے کیا ہے؟ بزازیہ فتاوی عالمگیری پر یہ ہے. اور پھر ہدایہ اخیرین ہے، یقرأ بحق فلاں او بحق رسول کا بانبیاء کا، یہ سراجیہ میں بھی ہے. اچھا، شرح وقایہ میں آگے شرح وقایہ کی بہت ساری شروعات ہیں، سب کے اندر یہی حوالے ہیں، اور ہدایہ کے بھی یہی. تو اسی طرح تبیین الحقائق کنز کی شرح ہے، اس میں ہے، عالمگیری میں ہے. یہ بس صرف چند چیزیں یہاں آ گئیں، باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ سینکڑوں حوالے آپ کو مل سکتے ہیں. اور اسی مقام کی شروعات جتنی ہوں گی سب شارحین نے. ہمارے بزرگوں کی خصوصیت ہے کہ ایک بزرگ جو بات لکھ گیا، بعد میں آنے والے ہزار بھی وہی بات لکھے گا. ہاں، تو اس لیے حوالے تلاش کرنا بالکل آسان ہے. شبہات المبتدئین، یہ شبہ اس پہ آ گیا جو آیت میں تھا، آیت سے استدلال. اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھا، یہ توسل بالذوات الفاضلہ، اچھا یہ وہی دوبارہ لکھا ہوا. اچھا، آگے جس روایت پہ میں نے بحث کی ہے انہی کا حوال ہے عبد الملک بن ہارون. اور بھائی ابھی جو روایت چل رہی تھی یہ اس کا لکھا ہے، یہ خود دیکھ لو. روایت کا حال دوسری روایت کلبی والی، اس ہے روایت ثالث سدی صاحب، سدی والی. تو اس کا تبصرہ آپ کے پاس موجود ہے، بات میں نے کر دی ہے. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب کاج پڑا، حضرت عباس سے دعا کرائی. اس دعا میں یہ لفظ موجود ہے، انا کنا نتوسل الیک بالنبی کا. تو معلوم ہوا توسل بالنبی جائز ہے. اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. کنا نتوسل پہ غور کرو، ہم وسیلہ پیش کرتے تھے، وہ وسیلہ کیا تھا؟ بے دعائے نبی. اس سے ایک طریقہ سمجھ لو، کنا نتوسلو، ہم وسیلہ پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے للڑ کہتے ہیں دیکھیں نا نبی کا وسیلہ آ گیا. تو ہم کہتے ہیں کنا نتوسلو، وہ پیش کہاں کرتے تھے؟ آپ 2-4 حدیثیں ساتھ رکھنی ہیں. ادعو اللہ والی، تو صحابہ کون سا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ ادعو اللہ. اور کنا پہ ذرا غور رکھنا ہے، رکھتے تھے کب؟ زندگی میں. اور موت کے بعد نبی سے دعا کیوں نہیں کروائی؟ تو یہ کنا نتوسلو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب کا حوالہ بھی آپ کے پاس لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ توسل 2 قسم پر ہے. ایک توسل فعلی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کے پاس جائے اور کہے میرے لیے اللہ سے دعا کرے. وہ بزرگ دعا کرے اور بندہ کہے یا اللہ اس بزرگ کی دعا میرے حق میں قبول فرما. یہ توسل متقدمین والا ہے یہ. اور دوسرا توسل قولی ہے کہ کوئی بندہ کہے فلاں نبی کے واسطے. یہ توسل قولی نہ توسلوں میں ہرگز مراد نہیں. فیض الباری کا اس پر حوالہ موجود ہے علامہ انور شاہ صاحب کا. آگے بلو انہم والی ہو گئی. اس کے مقابل پھر یہ حدیث آ گئی بخاری والی. حکایت آرابی بھی کھڑی ہے آپ کے پاس. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کو دفن کرنے کے 3 دن بعد ایک آرابی ہمارے پاس آیا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کی قبر پر ڈال دیا اور قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالنے لگا. بندہ تو سمجھدار تھا. اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان اللہ انزل علیک بلو انہم ظلموا فنودی من القبر انہ قد غفر لک. قبر سے ندائی. شفیع صاحب نے یہی لکھا ہے. ہاں، یہ دیہاتی قبر کی مٹی اٹھا کر سر پر ڈالی
اور قبر کی مٹی اٹھا کر سر پر ڈالنا جائز نہیں، معلوم ہے یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، جیسے اسے کام کر رہا تھا، لہذا اس کی بات موت ہے، یہ گپے میں نے لکھی ہیں، یہ ویسے موضوع ہے روایت من گڑت، یہ تو ایسے لطیفہ لکھا ہے۔ بھائی پہلی بات ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں قبر تھی، وہاں اتنی مٹی کتنی تھی کہ سر پہ ڈال رہے تھے، بے وقوف، اور پھر سر پہ مٹی ڈالنا ماتم کر رہا تھا، تو اسے تو پھر ماتم بھی ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا للو ہو جس کو نہ قبر کا پتہ نہ ادب کا پتہ، اور گدھے کی طرح قبر پر لیٹنیاں لگانا شروع کر دے، تو اس کے قول فعل سے پھر حجت پکڑی جائے گی۔ ہاں بھائی، فنودیا من القبر ہو گیا۔ دوسرا، اس روایت کی سند میں حیثم بن عدی الطائی، جس کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بثقۃ کان یکذب، عادت تھی بزرگوں کی جھوٹ بولنے کی۔ ہاں، اجلی ابو داؤد کہتے ہیں کذاب، بڑا جھوٹا تھا۔ امام ابو حاتم رازی، امام نسائی دولابی، ازدی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث ہے۔ امام بخاری نے محدثین نے سے چھوڑ دیا، اور تاراکو کا جملہ جب بخاری کا یاد رکھو، یہ امام بخاری کی سب سے بڑی جرح ہے تاراکو، اس کو لوگوں محدثین نے چھوڑ دیا، یہ سب سے بھاری جرح ہے بخاری کی۔ کتب جو مراتب جرح تعدیل ہیں، کہ جب امام بخاری کسی کو کہتا ہے نا کہ اس کو محدثین نے چھوڑ دیا، تو اصطلاح بخاری میں یہ سخت جرح ہوتی ہے۔ تو جہاں پر بھی امام نے جی کہا، عباس بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا، وہ کہتے ہیں حیثم بن عدی کی باندی کہتی ہے میرا مولا ساری رات نماز پڑھتا ہے اور سارا دن جھوٹ بولتا ہے۔ ساری رات بزرگ مصلے پہ اور سارا دن ہاں طالب علموں کی طرح۔ ایسا کمزور آدمی، یہ بھی کئی ایسے صوفی ہوتے ہیں لیکن چھٹی مانگنی ہو تب بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ استاد کے ساتھ تو طالب علم نے کبھی سچی بات کی نہیں، اللہ کے لیے بعض بزرگ ہوتے ہیں، لیکن استاد کے ساتھ سچی پتہ نہیں، یہ میں سوچ رہا ہوں یہ کیا عادت ہے، استاد کو طالب علم سیدھی بات بتا دے، بہت ناممکن ہے۔ دوسری، ابو منصور صباغ نے لکھا ہے، عطبی کہتا ہے کہ ایک دن نبی کی قبر مبارک پر بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آیت پڑھی بلو انہم اذ ظلموا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اپنے گناہ بخشوانے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کچھ شعر پڑھے، یہ روایت عطبی کی ہے۔ اس عطبی کا نام محمد بن عبداللہ، وفیات العیان جلد 4 صفحہ 263 ہے۔ کان العطبی، صحیح کر لو عبارت، یہ کالت بھی نہیں ہے، کان العطبی شاعرا وکان مشتہرا بالشراب، یہ عطبی شاعر تھا اور مشہور شرابی تھا، اور یہ مرا کعب 228 ہجری، 228 ہجری، یہ کیوں لکھا ہوا ہے 228 ہجری؟ آپ کی قبر کہاں تھی؟ وہ تو عمر بن عبدالعزیز کی دیوار آ چکی تھی۔ 828 ہجری کو تجھے مر رہا ہے، تجھے بعد کا آدمی ہے، تجھے اس وقت صحابہ کا زمانہ بھی نہیں تھا، اور یہ بعد کا آدمی ہے، تو بعد تو آپ کی قبر تک جانے کا راستہ ہی نہیں، تو اس کا جھوٹ تو ادھر سے معلوم ہوتا ہے شراب پی کر اس نے حدیث بیان کی ہے۔ کانا مشترام بشراب، عطبی شاعر مشہور شرابی تھا، لہذا معلوم ہوا اس سے فائند القبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ختم۔